बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, महंगाई ने मुल्की सियासी पारा हाई किया हुआ है। इस वक्त हुकूमत जो है वो आए रोज़ कभी तेल की कीमत बढ़ा देती है, कभी बिजली की कीमतें हुकूमत बढ़ा देती है, तो शय खुरनोश की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं, जिसका जवाब हुकूमत ये पेश करती चूँकि दुनिया भर में आलमी सतह पर महंगाई हो रही है, तो लिहाजा इसका असर पाकिस्तान पर भी हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान में भी आए रोज़ महंगाई हुकूमत को मजबूरन करना पड़ रही है। ये जवाब हुकूमत पेश करती है, लेकिन ये जवाब अपोजिशन की समझ में नहीं आता। वो कहती है चूँकि ये नाअहल हैं, नालायक हैं, हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं, इन्हें कुछ सिस्टम मुल्क का चलाना नहीं आ रहा, इन्होंने अवाम को मुश्किल में डाल दिया है, लिहाजा इस हुकूमत को अब घर चले जाना चाहिए। इसलिए अपोजिशन ने यह फैसला किया है कि वो अब एहतजाज करेंगे। अपोजिशन पहले से भी एहतजाज कर रही है, लेकिन ये फैसला किया गया है कि जनाब अब दिसंबर में लॉन्ग मार्च होगा। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद का ये इजलास हुआ, वर्चुअल इजलास था, जिसमें वीडियो लिंक के ज़रिए तमाम जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की है और इसी तमाम तरह सूरत हाल पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हबीब साहब, आपको लगता है कि इससे पहले भी अपोजिशन एहतजाज कर रही थी, वो कोई इम्पैक्ट जो है वो दे पाई है, हुकूमत को प्रेशर में डाल पाई है, जो अब जो है ये लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया? देखिए, प्रेशर में तो हुकूमत आ चुकी है। मैं बार-बार महंगाई की वजह से, जी, महंगाई की वजह से, देखिए महंगाई की वजह से भी, और जाहिर है अगर अपोजिशन खामोश रहे तो फिर तो हुकूमत पे कोई प्रेशर नहीं होगा ना। तो अपोजिशन इससे पहले भी इनके ऊपर नालायकी, नाअहली का इल्ज़ाम मुसलसल लगाए चले जा रही है, और किसी दर्जे में हमारी हुकूमत इतनी अच्छी है कि उस इल्ज़ाम को साबित भी किए चले जा रही है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत की कोई मुआशी डायरेक्शन आज तक मेरी समझ में तो आई नहीं है, और पाकिस्तान के बेशतर लोग यही समझते हैं कि हुकूमत की कोई यकसुई के साथ इसने अपनी जहद का तयन नहीं किया। और तीसरी बात, फिर जब इंटरनेशनल रेट्स बढ़े हैं तो यस, हुकूमत की किसी हवाले से जस्टिफिकेशन नज़र आती है, ये मसला नहीं है। लेकिन हमें जब ये बात करते हैं तो उसके साथ हमें ये देखना है कि पिछले 3 सालों में हमारे जो बराबर के मुल्क थे, उन्होंने क्या मुआशी तौर पर ग्रो किया या नीचे आए, वहाँ पे इनकम्स बढ़ी या नहीं बढ़ी, और हमसे पहले उनकी इनकम्स कैसी थी। तो ऐसी सूरत हाल में हम देखते हैं कि अमेरिका में यस इन्फ्लेशन बढ़ा है, बरतानिया में यस इन्फ्लेशन बढ़ा है, सब कुछ हुआ है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ये इसको सहारना आसान है। इंडिया की जो पर कैपिटा जीडीपी है, जो उनकी जीएनए, जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, वो हमसे ज़्यादा है, हमसे तकरीबन 2 गुना है, बांग्लादेश में हमसे 2 गुना है। तो उनके लिए ये जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है उसको वो बर्दाश्त कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपने चूंकि वो बर्दाश्त पैदा ही नहीं की तो लिहाजा आपको ये भुगतनी भी पड़ रही है, आप पे तनकीद भी हो रही है। हुकूमत को भुगतना पड़ रही है। अभी तो हुकूमत पर तनकीद भी हो रही है। अपोजिशन का अब क्या लाहेअमल है, वो कितना प्रेशर बिल्ड करेगा, ये जानने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि इससे पहले भी जब हुकूमत ने बिजली की कीमत में इजाफा किया, शय खुरनोश की कीमतें बढ़ी, तो आप लोगों ने मुजाहरे किए महंगाई के खिलाफ, चूँकि आप लोग आवाम को महंगाई के इस दलदल से निकालना चाहते हैं। लेकिन ऐसा इकबाल साहब, बज़ाहिर ऐसा लगा कि उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट, मतलब हुकूमत इतने प्रेशर में नहीं आई उन एहतजाज से। अब आप लोग फैसला कर रहे हैं लॉन्ग मार्च का, हुकूमत को क्या आप लोग गिराने जा रहे हैं? हुकूमत को गिराने के लिए अब क्या हिकमत अमली आप लोगों की होगी? देखिए, पहली तो मैं ज़रा वाज़ेह कर दूं कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया है, ये बात कौम को पता होनी चाहिए कि जो बैनुल अक़वामी मंडियाँ हैं उसमें 2018 में जो औसत कीमत थी फी बैरल वो $65 थी, और 2021 में जो औसत कीमत एवरेज प्राइस रही है वो तकरीबन $67 रही है। सिर्फ 3% इजाफा हुआ है 2018 से 2021 में। लेकिन हुकूमत ने जो पेट्रोल की कीमत में 66% इजाफा किया है, इसकी असल वजह वो डिवैल्यूएशन है जो की गई है। 50% तक तकरीबन रुपए की कीमत कम कर दी गई है, और इसके नतीजे में वो तमाम चीज़ें जो हम दरामद करते हैं उनके ज़रिए एक महंगाई का नाकाबिले बर्दाश्त तूफान है जो लोगों पर आया। और ये डिवैल्यूएशन हुकूमत का एक पॉलिसी डिसीजन था, जिसकी सारी जिम्मेदारी इस हुकूमत की नाकस मुआशी हिकमत अमली पर आती है। दूसरी बात यह है कि जो पीडीएम का एहतजाज है वो जारी है, पूरे मुल्क के अंदर अवाम महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं, और यही अपोजिशन के पास एक जमहूरियत के अंदर उसका तरीका होता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर राय आमा को मोबिलाइज करे, और जो पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन है इसके जरिए फिर आप जमहूरी तब्दीली के लिए राह हमवार करते हैं।
احسن اقبال صاحب یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے کہ اپوزیشن کا حق ہے، بلکہ رول ہے کہ وہ پبلک اپینین کو گیلونائز کرے اور اس کو حکومت کے اوپر اس سے تھوڑا پریشر ڈالے، یہ بات تو درست ہے. لیکن بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ آپ کا اور پی ڈی ایم کی دیگر پارٹیز کا گول یہ ہے کہ حکومت کو چلتا کرے. اگر آج حکومت چلی جاتی ہے تو آپ کی اکنامک پالیسی کیا ہے؟ آپ تیل کی پرائس کم کیسے کریں گے؟ آپ بے روزگاری کم کیسے کریں گے؟ یہ والا نیریٹو آپ کی اور دیگر آپ کی جو اتحادی پارٹیز ہے ان کا سامنے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، حکومت آج چلی گئی، آپ کیا کریں گے کہ تیل جو ہے وہ مفت ملنا شروع ہو جائے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے. 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تھے سر درست ہے، اب کیا پالیسی ہے؟ حالات ویسے ہی تھے جو آج تقریباً نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کو درست کر کے دکھایا تھا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو معیشت کا پہیہ چالو کرنا ہے، آپ نے گروتھ حاصل کرنی ہے، آپ نے فائنینشیل ڈسپلن بھی اچیو کرنا ہے، اور آپ نے روپے کی قیمت کو استحکام دینا ہے. یہ جو حکومت نے اپنی ناکامی اس کی تھی کہ وہ ٹیکس ریونیو اکٹھی نہیں کر سکی، وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں لا سکی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میکرو اکنامک آپ کا جو سٹرکچر ہے وہ کمزور ہوتا ہے، پھر آپ پر دباؤ آتا ہے، آپ کو روپیہ ڈیویلیو آپ کرتے ہیں اور اس کے بھی کوئی نتائج نہیں نکلے. آپ دیکھیے 50% ڈیویلیویشن کے بعد آج ایکسپورٹ وہی ہے جہاں ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے. سوری احسن صاحب، ایک منٹ رباب. احسن صاحب، آپ نے درست فرمایا، آپ ان میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی بات درست کر رہے ہیں، لیکن ہر بندہ اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ گروتھ ہونی چاہیے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، روپے کی ویلیو کم ہونی چاہیے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا پالیسی اپنائیں گے؟ آپ کے 1 2 3 سٹیپس کیا ہوں گے؟ ریسٹور انویسٹر کانفیڈنس. اس حکومت نے جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ ختم کر دیا ہے. انہوں نے جو نیب گردی کیا ہے، انہوں نے جو وکٹمائزیشن کی ہے، اس سے ایک طرف سرمایہ کار بھاگ گیا ہے، دوسری طرف فیصلہ سازی حکومت سے ختم ہو گئی ہے، تیسری طرف جو آپ کا انتظامی ڈھانچہ ہے وہ کولیپس کر گیا ہے، جو پرائس کنٹرول میکنزم. تو اگر نیب کی کاروائی بند کر دی جائے تو اکانومی ٹھیک ہو جائے گی؟ میرے بھائی، یہ جو آپ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، جھوٹے مقدمے بنا رہے ہیں، ان کو ختم کریں. آپ ساؤنڈ اکنامک پالیسیز لے کر آئیں، کامن سینس مینجمنٹ کریں. لیکن احسن اقبال صاحب، حکومت ہو وزیر اعظم عمران خان ہو، ان کے وزراء ہوں، سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اور پیپلز پارٹی والے، آپ لوگ خزانے خالی کر گئے، لوٹ مار آپ لوگوں نے کی، آپ لوگوں نے اتنی بری حالت میں انہیں خزانہ دیا، اسی لیے جو ہے نا مشکل میں پاکستان پڑ گئے. ہم نے تو IMF کے پاس بھی نہیں جانا تھا، وہ تو آپ لوگوں کی وجہ سے گئے. تھوڑا سا آپ نے ذرا بیانیہ ذرا آؤٹ آف پلیس کر دیا ہے. پہلا جو بیانیہ تھا وہ یہ تھا کہ سابقہ حکومت لوٹ گئی ہے، دوسرا بیانیہ یہ تھا کہ مافیاز لوٹ رہے ہیں، تیسرا بیانیہ یہ تھا کہ کورونا کی وجہ سے ہم پھنس گئے ہیں، چوتھا بیانیہ یہ تھا کہ عالمی منڈیوں میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس وجہ سے مہنگائی ہے. لیکن اب تازہ ترین بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان تو اصل میں سستا ترین ملک ہے، یہاں پہ کوئی مہنگائی نہیں ہے. جی اچھا، یہ بتائیے گا احسن اقبال صاحب کہ آپ کے جو مظاہروں کا اب نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اس کی کلمینیشن ہوگی ایک لانگ مارچ کی صورت میں. کیا اس وقت آپ کا لانگ مارچ جو ہے کیا وہ اگین حکومت کو ہٹانے کے لیے ہے یا محض احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے؟ دیکھیے، ہم پبلک اوپینین اور عوامی دباؤ اکٹھا کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یا یہ حکومت مستعفی ہو یا یہ حکومت کے جو حلیف ہیں وہ اس پہ اپنی راہیں جدا کرنے پہ مجبور ہوں. اور میں خاص طور پہ MQM کو مخاطب ہوں جو مڈل کلاس پارٹی خود کو کہتی ہے. کیا کراچی کے عوام مہنگائی کا شکار نہیں؟ کیا کراچی کے نوجوان بے روزگار نہیں ہیں؟ اگر یہ حکومت کی حلیف جماعتیں اسی طرح حکومت کے ساتھ چپکی رہیں تو اگلے انتخابات میں ان کا مستقبل بھی اسی کشتی میں ڈوب جائے گا. لہٰذا ہمارے عوامی رد عمل میں اور اس دباؤ میں آپ نے دیکھا جب پہلے PDM نے اپنی جدوجہد کی تو وہ جلد سے جلوس ضائع نہیں گئے. 10 ضمنی الیکشن ہوئے، 10 کے 10 اپوزیشن نے جیتے اور حکومت کو بدترین شکست ہوئی. تو جو پبلک اوپینین فارمیشن ہے اس کے ذریعے ہی آپ عوام کی منشا اور ان کی جو رائے ہے، جو ان کا فیصلہ ہے، اس کو موبلائز کرتے ہیں. جمہوریت کے اندر ہمارے پاس کوئی مسلح جتھے نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کلاشن کوف والے. احسن اقبال صاحب،
आप ठीक कह रहे हैं, जब आप लोग इकट्ठे थे तो हुकूमत पर आप लोगों ने करनी है, और आप बताइए इसके अलावा हमारा और क्या किरदार हो सकता है? आप लोगों ने प्रेशर बिल्ड किया हुकूमत पर, आप ठीक कह रहे हैं, जब आप लोग इकट्ठे थे, लेकिन फिर आप लोगों की आपसी लड़ाइयों की वजह से बाप पार्टी और पीपल्स पार्टी अलग हो गई पीडीएम से। अब ये बताइएगा, एक बार फिर ऐसी इतलात आ रही हैं कि एक बार फिर से पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा बनने जा रही है, ऐसा ही है? देखिए, पीपल्स पार्टी पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा हो या ना हो, पार्लियामेंट के अंदर तमाम अपोजिशन मुत्तहिद है। हम हुकूमत की जितनी गैर आईनी और अवाम दुश्मन पॉलिसीज हैं उनका मिलकर मुकाबला कर रहे हैं, चाहे वो पीडीएम हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो एएनपी हो। हम सब पार्लियामेंट के अंदर एक ही प्लेटफॉर्म से हुकूमत के खिलाफ, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ अपना किरदार अदा कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब, पिछली बार जब लॉन्ग मार्च होना था तो उसके साथ इस्तीफों का मामला भी जोड़ा गया था, क्या इस दफा लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों का मामला जुड़ा होगा? देखिए, जो इस्तीफों का मामला है, हमने तब भी कहा था ये एक एटमी हथियार है, लेकिन ये तब मौसर है कि जब तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर इस्तीफा दें, और अगर सारी अपोजिशन जमातें 400 नशिस्तों से मुस्ताफी हो जाएं, फिर कोई दुनिया की ताकत ज़िमनी इलेक्शन नहीं करा सकती, फिर आम इंतखाब ही होगा। इसीलिए उस वक्त 9 जमातें जो पीडीएम की थीं, उन्होंने 10वीं जमात पीपल्स पार्टी से यही कहा था कि आप हमारे साथ दें, हम सब मुस्ताफी हों तो ये निज़ाम एकदम नए इंतखाब की तरफ चला जाएगा। बहरहाल उनकी अपनी पॉलिसी है जिसके लिए हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते, और अब भी अगर तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर मुस्ताफी होंगी तो तब ये कारगर हथियार हो सकता है। लेकिन अगर इसमें कुछ जमातें इस्तीफा दें, बाकी ना दें, तो फिर इसके मतलूबा नताइज शायद हासिल ना हो सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, पीपल्स पार्टी और एएनपी के हवाले से वो कह रहे थे कि सभी जमातें हमारे साथ जो हैं वो होंगी। इसी हवाले से अब आपको लगता है कि वाकई में ये सब इकट्ठा हो जाता है, ये इत्तेहाद इतना प्रेशर बिल्ड कर देगा हुकूमत पर? देखिए, अगर आपका मतलब ये है कि एक ऐसा प्रेशर जिसके नतीजे में हुकूमत गिर जाए, वो अभी दूर की बात है। हाँ, राय आमा को ज़रूर हमवार किया जा सकता है। अलबत्ता मेरी खबर ये है कि पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी, लेकिन राब्ते में ज़रूर है। अच्छा, पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी साथ साथ शामिल नहीं हो रही, लेकिन राब्ते में ज़रूर है। ये इकट्ठ जो बकौल एहसन इकबाल साहब के हुकूमत को प्रेशराइज कर रहा था, फिर उन्होंने वो फतूहात भी गिनवाई किस किस मैदान में उन्होंने हुकूमत को जो है वो इस इत्तेहाद ने शिकस्त दी। आपको लगता है कि अभी भी इतना दम खम है अपोजिशन में, ये इतना प्रेशर हुकूमत पर बिल्ड कर सकती है कि हुकूमत वाकई में मुश्किल में आ जाए? मेरा नहीं ख्याल। देखिए, हबीब साहब सियासियात के बेरस से बहुत ज़्यादा बेहतर तालिब इल्म है, तो ये आपको बताएंगे कि जलसों और मार्च का मौसम हुआ चाहता है। यानी कि हर साल की तरह पिछले 3-4 साल से अब जबकि सर्दियों का मौसम आ गया है, तो आप पिछली सर्दियां देख लें, उससे पिछली सर्दियां देख लें, जब से पीटीआई की गवर्नमेंट बनी आप हर सर्दियां देख लें, तो हर सर्दियों में तकरीबन ये रबीउल अव्वल के महीने में सफ़र के बाद बात होती है कि ओहो अच्छा महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरा ख्याल में कि अब मार्च करना चाहिए, और फिर से ये दिसंबर आर या पार, जनवरी उल्टी गिनती, फरवरी का पहला हफ्ता, मार्च तक हुकूमत नहीं रहेगी। अब ये वो वाला मौसम शुरू हो गया। मैं यहाँ पे वो अपना जार रखना चाहता हूँ, वो जो हमने पिछले साल भी प्रपोज किया था कि जो शख्स भी है जो कहना चाहता है कि हुकूमत बस गई के गई, वो यहाँ पे 100 रुपया उस जार के अंदर रखे और उसके बाद अपनी मर्जी से कहे, फिर कहे कि हुकूमत गई के गई। अच्छा, एक दूसरा जुमला भी हम मीडिया पे काफी यूज करते हैं, हुकूमत को टफ टाइम देना। मैं ये जो टफ टाइम का लफ्ज है उससे भी पहले चले 100 नहीं तो 50 रुपए उस जार में डालना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला मार्च तक हमारा काफ़ी सारा नेशनल डेट भी पूरा हो चुका होगा, ये सर्कुलर डेट भी हम पे ऑफ कर चुके होंगे, हमारे माशी मसाइल भी पूरे हो जाएंगे, क्योंकि सर्दियों का तो वो मौसम है जब हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उन अपने कारकुनों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से बाहर निकाल सकती है। मौसम अच्छा होता है, लोग मैदानों में आ जाते हैं, जलसे जुलूस होते हैं, उसमें नारे वगैरह लगते हैं। ये मौसम फिर से शुरू हुआ है, ये अब से शुरू होके तो मार्च में रमजान से थोड़े पहले तक चलेगा। रमजान आएगा तो सब खामोशी से बैठ जाएंगे। कर क्यों रही है बकौल हबीब साहब की? उनको जरूरत ही नहीं है, हुकूमत खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारती है। और वो क्या करें? आप एहसन इकबाल साहब को बुला के और क्या पूछेंगे? अगर ये भी ना कर रहे हो तो एहसन इकबाल साहब को बुला के क्या पूछेंगे? अच्छा, इंटरेस्टिंगली आप अगर ये क्लिप गौर से सुने तो मैंने उनसे 2 या 3 दफा प्रेस किया कि आपकी पॉलिसी ऑप्शन क्या है,
یعنی کہ ٹھیک ہے اس بات کے اوپر کوئی دو رائے نہیں یہ حکومت اچھا کام نہیں کر رہی، اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے، ڈالر کی پرائس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، برآمدات میں ہمارے مسائل چل رہے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، یہ حکومت کام نہیں ٹھیک کری۔ آپ کا پالیسی ابھی تک یہ ہے، آپ کا آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ اس حکومت کو چلتا کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر آ گئے صبح تو آپ کیا کریں گے؟ 2 یا 3 دفعہ پریس کرنے کے اوپر اکنامک پالیسی کے اوپر احسن اقبال صاحب نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے کہا جب تک یہ نیب والا گٹھ جوڑ نہیں ختم ہوتا اس وقت تک۔ تو بیسک آبجیکٹو جو ایک بیسک آبجیکٹو مجھے سننے کو ملا، آپ اس کلپ کو پھر سے سن سکتی ہیں، وہ یہ تھا کہ نیب کو کسی طریقے بند کر دیں تو حکومت بھی چل پڑے گی، باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ آبجیکٹو کہ نیب کی کاروائی بند کی جائے، کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ختم نہ ہو، یہ پہلے سال الیکشن کے ریزلٹس کے ساتھ ٹائی کر کے تو اسی بات کے اوپر سردیوں میں اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز نکلی تھیں، دوسرے سال نواز شریف صاحب کی صحت کے ساتھ نیب کا نیریٹو ٹائی کر کے تو اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز نکلی تھیں، اس سال مہنگائی کے ساتھ نیب کا نیریٹو ٹائی کر کے اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز نکلیں گی۔ آج ایک آرڈیننس کے تھرو، کیونکہ پاکستان کے اندر آج کل حکومت آرڈیننس کے تھرو ہو رہی ہے، آج ایک آرڈیننس کے تھرو نیب کا ادارہ بند کر دیں تو کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگی، اور احسن اقبال صاحب کو بھی پتہ چل جائے گا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ پرائسز جب بڑھتی ہیں تو ڈومیسٹک پرائسز بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا حبیب صاحب، ایک طرف اپوزیشن مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت پر تنقید کر رہی ہے، پھر اگر ہم حکومت کو دیکھیں، ایک تو وہ یہ جواز پیش کریں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ عالمی سطح پر قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو پچھلی حکومتوں پر جو ہے وہ الزام تراشی شروع کر دی ہے، وہ چاہے شہباز گل ہوں، چاہے وہ مراد سعید ہوں، فواد چودھری ہوں، کوئی بھی حکومتی وزیر ہوں، یا ہمارے وزیر اعظم خود ہی کیوں نہ ہو، کیا یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے ان کی؟ ایسے کام چل جائے گا حکومت کا؟ 3.5 سال آپ حکومت کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب کچھ پچھلوں نے کیا تھا۔ اس معاملے میں پچھلے جب گئے تھے تو یس آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ تھا، یس آپ کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان فرق تھا، ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا، لیکن اس کے بعد چھوٹی صنعت کو چلانا تھا، آپ نے کہا تھا میں 5 سال میں چلا دوں گا، آپ نے نہیں چلا کے دکھایا۔ آپ نے کہا تھا میں ٹیکس کلیکشن بہتر کروں گا، آپ سے ٹیکس کلیکشن میں ایک ڈھیلا اضافہ نہیں ہوا، جتنا انفلیشن بڑھتا ہے اس حساب سے آپ کی ٹیکس کلیکشن بڑھتی ہے، جس کے اوپر آپ نالائکوں کی طرح، نالائکوں کا کام ہی ہوتا ہے بغلے میں جانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ٹویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، او ہو ہم نے ٹیکس اکٹھا کر لیا۔ او بے وقوفو، یہ تو دیکھو تم نے انفلیشن کتنا بڑھا دیا ہے، تمہیں 130 پہ ڈالر ملا تھا، تم اس کو 170 پہ لے گئے ہو، تو سمپل سی بات ہے آپ کی ہر چیز کا ٹیکس بڑھ گیا تو آپ کے ٹیکس کلیکشن بڑھ گئی۔ تو لہٰذا نالائکوں کا جو اجتماع ہوتا ہے اس سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ 3 سال حکومت میں ٹھیک کر پائے گا یا 30 سال میں کر پائے گا۔ حبیب صاحب مجھے بریک پر جانا ہے، آپ موجودہ حکومت کو بھی نالائق کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اس سے پہلے جو گئے تھے وہ بھی سب نالائق تھے۔ یہ بات پوری شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان میں نالائکی کا باقاعدہ آغاز اکانومی کے فرنٹ پہ 1948 سے ہو گیا۔ اچھا حبیب صاحب، مختصراً ویسے اس سے پہلے بھی حالات اچھے نہیں۔ بریک پر جاتے جاتے بس مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، مختصراً یہ بتا دیجئے گا، اب یہ جو پچھلے نالائق ہیں احتجاج کرنے تو کر رہے ہیں لیکن لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، وہ کتنا امپیکٹ وہ تھوڑا سا وہ میرا نہیں خیال بہت زیادہ امپیکٹ کر سکتا ہے۔ دیکھیے اس حکومت کو اب فرق نہیں پڑتا۔ اب ایک جملہ اور اس میں کہتا چلوں احسن اقبال صاحب کے پرسپیکٹو سے، کہ انہوں نے کہا کہ نیب کی کاروائی اگر ختم ہو جائے تو تھوڑی سی کام بہتر ہو جائے گا، نیب سے اب اپوزیشن کو زیادہ ڈرنا نہیں چاہیے، ہم نے نیب کی پرفارمنس، نیب سے اپوزیشن کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہم نے پچھلے 3 سال کے اندر نیب کی کاروائیاں دیکھ لیں، انفارچونیٹلی کہا جاتا ہے، اور ابھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جو ریولیشن دی کہ صرف 6.5 ارب روپیہ نیب کی کلیکشنز ہوئی ہیں، جبکہ نیب کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں 650 ارب روپیہ کلیکشنز ہوئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ نیب کی کاروائیاں بھی اسی طرح ہیں جس طرح اپوزیشن کے جلسے ہیں، لوگ جاتے ہیں اٹینڈنس کرتے ہیں واپس آ جاتے ہیں۔ بریک کے جانے میں بڑھ رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو کیا بیوروکریسی ہی ہر شعبے کے لیے اہل ہے، اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خبر آپ کو دیں، وفاقی حکومت نے کالعدم تحریک لبیک پر پابندی ہٹانے کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن اسمبلی کے ذریعے تحریک لبیک پر پابندی ختم کرنے کی یہ منظوری دی ہے۔ حبیب صاحب، حکومت کا یہ اقدام درست ہے؟ اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ آگے چل کر حکومت پر یہ صورتحال حکومت کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے کہ ایک سیاسی جماعت پر آپ نے پابندی لگائی، ایسی جماعت جسے 2018 کے الیکشن میں تقریباً 23 لاکھ ووٹ لیے اور غالباً سندھ اسمبلی میں ان کی نمائندگی بھی ہے۔ دیکھیے اہم ترین بات یہ ہے کہ جب بھی سیاسی جماعت پر، کسی بھی سیاسی جماعت پر آپ کو پابندی لگانے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے،
اور کسی ملک کی سیاسی جماعت کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو بیرون ملک سے امداد حاصل ہو رہی ہے، اس کے بارے میں 1,00,000 دفعہ سوچنا چاہیے. لیکن پاکستان میں سوچنے سمجھنے کا چونکہ رواج ہی نہیں ہے، اور ہماری جو موجودہ حکومت ہے یہ پہلے بولتی ہے اس کے بعد سوچنا سمجھنا شروع کرتی ہے، کیونکہ جب آگے سے رد عمل آتا ہے تو اس نے پہلے کالعدم اس کو قرار دیا، اس کے بعد پھر اس کے بارے میں یہ ہمارے وزرائے با تدبیر نے یہ فرمایا کہ اس کو پیسے بھی باہر سے آ رہے ہیں. اور آپ نے مجھے یاد ہے اس دن مجھ سے پروگرام میں ایک سوال پوچھا تھا، میں نے کہا بات صرف کراچی تک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اگر مجھے یہ بات پتا ہے تو کیا یہ جو وزیر بیٹھے ہیں انہیں یہ نہیں پتا؟ اس کا مطلب ہے ان کے کان میں آ کے کوئی بھی پھونک مارے اس کے اوپر انڈیا کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیں گے. تو ایک تو اس سے آپ کو اپنی حکومت کے اندر موجود شامل جو لوگ ہیں ان کی ذہنی پستی کا بھی بہت اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو جس پارٹی پہ آج ٹی ایل پی پہ جو آپ نے پابندی ہٹائی ہے، جس طرح اس کا لگایا جانا درست نہیں تھا اس طرح اس کا اٹھایا جانا بھی درست نہیں ہے. اٹھایا جانا کس طرح درست کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک خفیہ معاہدہ کام کر رہا ہے جس کے فریقوں کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے. ایک شخص ہے جو مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، وہ خود آ کے باہر بتاتے ہیں کہ ایک معاہدہ ہے جس کا میں ضامن ہوں اور اس کی شکل صرف مجھے پتا ہے. تو لہٰذا اب مفتی منیب الرحمان صاحب کے کہے کے اوپر ہم یقین کر لیں، چونکہ مجھے ثقہ راوی لگتے ہیں بالعموم، تو جب ایک ثقہ راوی آپ کے سامنے آ کے یہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہوا دیکھا ہے اور باہر آ کے اس کی گواہی دے رہا ہے، حالانکہ فقہا کہ ہاں یہ بحث موجود ہے کہ خبر احاد پہ آپ کو یقین کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یعنی ایک آدمی اگر آ کے کوئی باہر کوئی خبر دے تو پھر کیا اس کو شرعی احکامات کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا؟ ایک فقہی بحث ہے. لیکن بہرحال تو ایک ہم خبر واحد پہ یقین کرتے ہوئے چونکہ راوی ثقہ ہے تو ہم مان رہے ہیں کہ جناب ایک معاہدہ بھی ہوا ہوگا، اس معاہدے کے اندر ہوپ فلی پاکستان کا مفاد بھی نہیں بیچا گیا ہوگا. نمبر 2، ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے قوانین کے مطابق جن لوگوں نے جرم کا ارتکاب کیا، مثلا پولیس کو مارا یا کوئی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا، ہوپ فلی اس طرح کے مجرموں کو بھی نہیں چھوڑا گیا ہوگا. ہوپ فلی ریاست کی سالمیت کو دھکا دینے والے لوگوں کے بارے میں بھی کچھ سودے بازی نہیں کی ہوگی، کیونکہ اس میں ہماری ریاست کے بڑے بڑے لوگ بھی یہ بات خبر احاد کی بنیاد پہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے بیان کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں. میں فرض کر رہا ہوں کہ جو مفتی صاحب نے کہا ہے وہ سب ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے میں اس کے بارے میں تو میں ہر ظن اور ہر تخمینے سے کام لے سکتا ہوں نا. جب آپ نے میرے ریاست کے شہری ہونے کا حق مجھ سے متفقہ طور پہ چھین لیا، میری ریاست کے بارے میں آپ نے ایک معاہدہ کیا جس کا مجھے پتہ نہیں ہے، تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ آپ نے ہو سکتا ہے ایسا بھی کیا ہو سکتا ہے آپ نے ایسا بھی کیا ہو. تو میں امید زن اچھا رکھ کے خوش گمانی سے کام لے کے سمجھ رہا ہوں کہ ایسی کوئی سودے بازی نہیں ہوئی ہوگی، نہ کسی مجرم کو چھوڑا گیا ہوگا، نہ پاکستان کی سالمیت کو، جس کے اوپر وزراء کہہ رہے تھے کہ انڈیا سے ایسے بھی کسی شخص کو نہیں چھوڑا گیا ہوگا، اور کوئی دیگر پاکستان کی سالمیت پہ سمجھوتا نہیں کیا گیا ہوگا. تو لہٰذا اس جتھے کو آپ نے کہا ہے کہ اب یہ کل آپ نے ایک سیاسی جماعت کو کہا تھا یہ جتھا ہے، آج آپ نے اس جتھے کو کہا ہے کہ یہ سیاسی جماعت ہے. تو بسم اللہ آپ جو مرضی کریں، کیونکہ یہ ملک ہے، آپ نے تو اس کو کھیلنے کی جگہ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ جب کھیلنا چاہ رہے ہو تو ضرور کھیلیں، بسم اللہ. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ایک جماعت کا لدم تھی تو ایک جماعت کا لدم نہیں ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ملک تو آپ نے کھیلنا تھا نا، اس کے ساتھ کھیلیں. صاحب ایک سیاسی جماعت کو پہلے کالعدم قرار دینا، پھر اس سے وہ ٹیگ ہٹا لینا، پھر اس جماعت کی جانب سے جو ہمارے پولیس اہلکار ہیں ان پر اسٹریٹ فائر کیے گئے، وہ جو شہداء ہیں کیا ان پر جو وہ پرچے کٹے گئے کیا وہ بھی واپس لے لیے جائیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ آپ نے خلاف حقیقت بات کی ہے، خلاف حقیقت مفتی صاحب کے خیال میں، اور اگر آپ نے ایسا کہا تو مفتی صاحب آپ کو کہیں گے آپ لبرل ہیں. اچھا، اور لبرلوں کو اس معاہدے کا بڑا افسوس ہے. گویا اپنی ریاست کی ریٹ پہ اصرار کرنے والا شخص تازہ تعریف کے مطابق لبرل ہے، ایسی جماعت اور قابل گردن زدنی ہے اور
کشتنی ہے اور کم از کم گفتنی میں تو اس کو جتنا ناکارہ کہا جا سکے ضرور کہا جائے. زیادہ ویسی جماعت جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ انہیں فورن فنڈنگ ہو رہی ہے, وہ آپ بھارت سے بھی کہہ رہے تھے, پھر کہہ رہے تھے کہ اندرونی طور پر بھی کچھ لوگ, حکومت کا اوبیسلی حکومت کی بات ہو رہی ہے کہ جی اندر سے بھی کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے اب وہ حکومت نے ہٹا دیا, اس پر سے یہ ٹیگ ٹھیک کیا حکومت نے؟ میں تو پہلے دن سے تحریک لبیک کو قلعدم نہیں کہہ رہا تھا, بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب اس پروگرام میں پچھلے ہفتے بات کر رہے تھے اتوار والے دن, تو بھی میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ تحریک لبیک قلعدم جماعت نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر آپ واقعی چلیں تحریک لبیک کے لوگ تو عام سٹیزنز ہیں, اس میں سے کچھ لوگ قانون کی خلاف ورزی کریں, آپ ان پہ پرچے کاٹتے ہیں, یہ کریں, آپ تو ریاست پاکستان ہے نا, تو آپ کو پتہ ہے کہ بطور ریاست پاکستان قلعدم جماعت صرف تب ہوتی ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی قلعدم تب ہوتی ہے جب اس کا ریفرنس آپ اس کو حکومت اس کا ریفرنس فائل کرے, ریفرنس الیکشن کمیشن میں جائے, الیکشن کمیشن کے بعد پارلیمنٹ اس کے اندر ایک ریفرنس فائل کرے, سپریم کورٹ پہ جائے, سپریم کورٹ اس کے اندر حتمی فیصلہ کرے. قانون اور آئین پاکستان کے نیچے آرٹیکل 18, آرٹیکل 218 سے 222 اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کی متعلقہ ایکٹ 2017 کے ایکٹ کی متعلقہ شقوں میں صرف یہی طریقہ ہے کسی جماعت کو قلعدم قرار دینے کا. انٹیریئر منسٹر کے کہہ دینے سے یا ایون وزیر اعظم کے کہہ دینے سے جماعت قلعدم نہیں ہوتی. سوال جو حبیب صاحب نے اٹھایا یہ سوال بڑا ضروری ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سے ایسے مواقع بھی آئے جہاں پہ کنزرویٹیوز, لبرلز کا ہم اپوزٹ کر لیتے ہیں, فنڈامنٹلسٹ کنزرویٹیوز کو ہم نے قلعدم قرار دیا, ان کے اوپر پرچے کاٹے, پھر ایک سیٹلمنٹ ہوئی, پرچے ہٹا دیے. تحریک لبیک کی بات سامنے رکھ لیتے ہیں. اسی کے اپوزٹ دوسری طرف بھی ہوا. کیا پشتون تحفظ موومنٹ جیسی پارٹیز نے ریاست پاکستان کے اوپر فائرنگ نہیں کی تھی ان کے لوگوں کے اوپر؟ کیا ہمارے فوجی جوان شہید نہیں ہوئے تھے؟ اس وقت ان کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ یہی لبرلز کھڑے تھے. بھائی مولوی صاحبان تو نہیں کھڑے تھے نا ان کے ساتھ, لبرل لوگ کھڑے تھے نا جو کہہ رہے تھے کہ ان کو قلعدم بھی نہ کریں, پرچے بھی واپس کریں, محسن داور صاحب کو بھی چھوڑ دیں, تو فلانے کو بھی کر دیں, تو یہ کر دیں, تو وہ کر دیں. اس میں اور اس میں کتنا زیادہ فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کے پاس 5 لاکھ بندہ تھا تو یہ آپ کے پورے لانگ مارچ کر رہے تھے, وہ ایک خطے کے اندر محدود تھے, لیکن ریاست سے لڑائی, پھر اس کے اوپر کچھ کاروائی, اس کاروائی کو انڈو کرنا اور ان کو واپس مین سٹریم میں ایکسیپٹ کرنا. ان کے پارلیمان کے ممبران موجود ہیں, جس طرح ٹی ایل پی کے پارلیمان کے ممبران موجود ہیں. ریاست کا دل ان چیزوں سے تھوڑا بڑا ہونا چاہیے. مجھے اس بات کی بھی تکلیف ہے کہ ان کے اوپر پرچے کیوں واپس کیے گئے, مجھے اس بات کی بھی تکلیف تھی کہ ان کے اوپر پرچے واپس کیوں کیے گئے. یا اس سے پہلے ہم صرف پی ٹی ایم کے اوپر نہیں رہ سکتے, ایک زمانے کے اندر ایم کیو ایم کے اوپر اس طرح کے پرچے موجود رہے ہیں جو بعد میں کسی وجہ سے واپس ہوئے, پیپلز پارٹی کے اوپر موجود رہے ہیں, پی ٹی آئی کے اوپر موجود رہے ہیں, وکلا تحریک کے اندر لائرز موومنٹ کے اوپر وکلا حضرات کے اوپر پرچے کاٹے گئے, پری اریسٹ بیلز کی, پری اریسٹ کیا نام ہے, پروٹیکٹیو ان کو کسٹڈی کے اندر رکھا گیا, پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. ریاست کا دل ان چیزوں سے بڑا ہوتا ہے. حکومت ریاست کو میری گزارش سنیے, ریاست کا جو پہلا وار ہے, خواہ وہ پی ٹی ایم کے خلاف ہو, جب ان کے خلاف کیا گیا تھا کہ جی ہم ان کو شروع میں پکڑ لیں گے, یا پاکستان یا تحریک لبیک کے بارے میں ہو, یا ایم کیو ایم کے بارے میں ہو, یا وکلا حضرات کے بارے میں ہو, ریاست کی پہلی اٹیمپٹ یہ نہیں ہوتی یا نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بس شٹ ڈاؤن کر دیں گے. ریاست کی پاور کے ساتھ کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا. ریاست کی ہمیشہ اپروچ پاکستان کی تاریخ میں, یہ صرف ٹی ایل پی کے دھرنے کی بات نہیں ہے, آپ تاریخ میں جہاں پہ بھی چلے جائیں, یہ جو غداری کے فتوے ہیں یہ تو 1988 سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر نواز شریف صاحب نے لگائے تھے نا, اس سے پہلے اصغر خان صاحب کے اوپر لگا کرتے تھے. ریاست کے پاس ہمیشہ پاور ہوتی ہے چیزوں کو ریپ اپ کر کے لوگوں کو اپنی اپنی جگہ بند کر دینے کی. ریاست کا یہ کام نہیں ہے. ریاست کا دل اس سے بڑا ہوتا ہے. تحریک لبیک کے ساتھ جو شروع کے اندر کاروائی کی گئی, نہ وہ ٹھیک تھی, نہ جو خفیہ معاہدہ کیا گیا وہ ٹھیک تھا. ہم کل اس پہ بات کر چکے ہیں کہ خفیہ معاہدہ تو کیونکہ کیبنٹ کے اندر پاس ہی نہیں ہوا تو فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ ہی نہیں ہے. آئین پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ وفاقی حکومت کا مطلب ہے پرائم منسٹر پلس کیبنٹ. کیبنٹ کہہ چکی ہے کہ ہمیں اس معاہدے کا پتہ نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اشخاص کے ساتھ معاہدہ طے ہوا ہے, حکومت پاکستان یعنی ریاست پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا. اس کے اندر بہت سے مسائل ہیں, صرف وہ نہیں جو حبیب صاحب. ایسے میں کل کو کوئی اور بھی جیسے حکومت جتھا کہتی تھی لوگ آ جائیں گے اور پھر اپنے مطالبات لیں گے, پھر حکومت شاید ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی اس طرح کے خفیہ معاہدے کریں اور پھر جو ان پر ٹیگ ویگ لگایا جائے وہ بھی حکومت کی جانب سے ہٹا لیے جائیں. اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب بڑھیں. بریک سے واپس آئیں گے تو چینی جو ہے وہ عوام کی پہنچ سے دور ہے, اگر پہنچ میں ہے تو بہت مہنگی ہے. اس پر ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। चीनी आवाम की पहुंच से दूर है और कई शहरों में चीनी इस वक्त 160 रुपए फ़ी किलो मिल रही है। इसका नोटिस लिया है वज़ीर आला पंजाब ने। उनकी ज़ेर सदारत अहम इजलास भी हुआ जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि माफिया के हाथों आम आदमी का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। हबीब साहब, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट से मैं पहचान गई। पूछने से पहले ही आप हंस पड़ी हैं। मैं आपके चेहरे की मुस्कुराहट पहचान गई। मैं आपसे ये कहने लगी थी मैं आपसे ये कहने लगी थी आप मुझे कहने लगी थी कि उस्मान बुज़दार साहब ने कहा नोटिस किया है, इकट्ठे आओ, नोटिस लिया, उन्होंने सबको बिठाया, मीटिंग की और मीटिंग करके पूछा मैं इस माफिया को नहीं छोड़ूंगा, है ना? बड़ी बात है जी, वाह कमाल कर दिया। देखिए बात यह है कि आपको इस हुकूमत से क्यों शक आपको पड़ता है कि हुकूमत कुछ ठीक कर देगी? मुझे ये बता दे कोई एक रीजन मुझे बता दें। आज तक गुज़श्ता अब तो 3.5 साल हो गए। साद रसूल, आपने मेरी बड़ी मुखालफत की है। आप मुझे ये बताएं, मैंने सितंबर 2018 में अर्ज किया था इकॉनमी इनकी समझ में नहीं आ रही, मुझे आज बता दें कि इनकी समझ में आ गई है। बस अब आप बोलें, मुझे ये बता दें देखिए क्यों तवक्को रखी जा रही है? देखिए हमारी तवक्को या किसी भी शख्स की, और बहुत से लोग इस हुकूमत से डिसअपॉइंटेड हैं, तवक्को बेसिकली नहीं, मैं इकोनॉमी मैं गुजारिश करूं, तवक्को सिर्फ एक बात के ऊपर थी और वो बात ये वादा था कि जो इमरान खान साहब ने हम सबको बताया कि अगर हुक्मरान ईमानदार होंगे तो बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मेरा इसके अंदर अभी भी कंसर्टेड व्यू ये है कि हमारी मुल्क की कश्ती में इतने छेद हैं, इसमें से इतनी लीकेजेस हैं, लॉ एंड ऑर्डर की लीकेजेस हों, फाइनेंस की हों, इकोनॉमी की हों, ऑयल एंड पेट्रोलियम की हों, एग्रीकल्चर की हों, कि अगर कोई ईमानदार हुकूमत आएगी तो वो उन छेद को ठीक कर पाएगी। बज़ाहिरन लगता यह है कि इमरान खान साहब के गिर्द जो कुछ शहद की दलदलें हैं, उन्होंने माफियाज हम उन्हें चले कह लेते हैं, तो उन्होंने उनको नहीं करने दिया। लेकिन मैं अभी की ज़रा गुजारिश करता चलूँ। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा यूज़लेस, अनफॉर्चुनेटली, और मैं बसद एहतराम गुजारिश करूं, जो सबसे ज़्यादा यूज़लेस और बेमानी खबर है ना, वो ये है कि फलां ने इसका नोटिस ले लिया। इसका कोई मकसद, नोटिस ले लिया का क्या मतलब है? देखो, ये कमरा अदालत नहीं है, यहाँ पे आपको हर बात का सीधा जवाब देना है। मुझे ये बताएं कि 3.5 साल बाद इस मुल्क की इकोनॉमी ठीक करने के लिए इस हुकूमत से कोई तवक्को आपकी बाकी है या नहीं? मुझे पहले इस सवाल का जवाब। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मेरा ये ख्याल है कि मेरा ख्याल था कि आप सच बोले, मुझे हमें नाउमीदी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं जरा उस्मान बुज़दार साहब की जी, जो नोटिस लिया उन्होंने, नोटिस लिया का क्या मतलब है? मैं देख रहा हूं टेलीविजन पे साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का मैच चल रहा है, 83 पे 1 आउट है, मैंने इस बात का नोटिस ले लिया है। इसका क्या मतलब है कि मैंने नोटिस ले लिया है? मैंने नोटिस कर लिया है कि एक बंदा आउट हो गया और 83 रन है। वो वज़ीर आला है पंजाब के, उनका इसका क्या मतलब मायने रखता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं हबीब साहब से एक काउंटर सवाल पूछ लेता हूं। मैं हबीब साहब से पूछना चाहता हूं कि उस्मान बुज़दार साहब ने, वज़ीर आला पंजाब ने पिछले 3.5 साल में कितनी बातों का नोटिस लिया है, जरा मुझे गिनवा देंगे? तो मैं आपको बताऊं कि अगर हम खबरें खंगालना शुरू करें ना तो 20 बात होगी, लेकिन एक भी ऐसी बात नहीं जिस पे नोटिस से कुछ बनाओ। मुझे इस बात की खुशी है कि हुकूमत पंजाब में कुछ रमक नजर आई कि वजीर आला पंजाब साहब ने आज किसी बात का नोटिस लिया, 6-8 बंदे इकट्ठे बिठाए, कहा मैंने नोटिस ले लिया। लेकिन इसमें से निकलेगा क्या? तकरीबन 1280 दिन हो रहे हैं, तकरीबन 1200, अच्छा नहीं 1100 दिन हो रहे हैं। उन 1100 दिनों में हर रोज उन्होंने सुबह उठ के इस बात का शुक्र अदा किया। अच्छा, वजीर आला हूँ मैं आज। अच्छा हबीब साहब, क्लोजिंग से पहले मुझे बस ये आप बता दें, क्या चीनी जो है वो क्या वजीर आला साहब के नोटिस से कुछ होगा? चीनी 100 पे वापस आ सकती है? आप मुझसे ये ना सवाल पूछें, ना सवाल करो। अच्छा ठीक है जी। बहरहाल नोटिस तो इसका हो गया है, लेकिन ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे पहले जब चीनी की कीमतें बढ़ती थीं तो हम यही सुनते थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई का नोटिस ले लिया है, वज़ीर आला पंजाब ने महंगाई का नोटिस ले लिया है, चीनी के माफियाज को जो है वो हम अवाम के हक पर डाका नहीं डालने देंगे, लेकिन अवाम का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। लेकिन हो यही रहा है। सवाल फिर वही है कि क्या हुकूमत चीनी की कीमत को कंट्रोल कर पाएगी? वापस जो पहले वाली कीमत थी, क्या उस पर वापस लेकर आ सकेगी या नहीं आ सकेगी? ये सिर्फ अवाम ही नहीं हुकूमत से सवाल कर रही है, सिर्फ अवाम ही परेशान नहीं है, हुकूमती वजीर भी खुद अपनी ही हुकूमत से नाला है। 2019 जून में जो है असद उमर ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर चीनी के हवाले से हुकूमत से क्या बात की, प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते ये सुनते भी जरूर जाइए।
چینی اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے، پہلی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس کے اندر ٹیکس کا اضافہ کرنا میرے خیال میں مناسب بات نہیں ہے، یہ ایک عام آدمی کی چیز ہے۔ اور یہ بھی میں بتاؤں، یہ بھی میں نے شیخ رشید سے ہی سنا پہلی دفعہ کہ ہم تو چینی لیتے ہیں کہ میٹھی چیزیں کھائیں گے اور اس سے مزہ آئے گا، ہمارا کھانا مزیدار ہوگا، لیکن یہ اس کی جو خوراک ہے، اس کو جو توانائی چاہیے، یہ اس کا بھی ایک حصہ ہے۔ وہ چینی جیسے ہمیشہ کہتے ہیں، میریٹ والے سب کہتے ہیں میری چائے میں چینی نہ ڈالنا، لیکن غریب کے ہوٹل کے اوپر جب وہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے 4 چمچ چینی ڈالنا، کیونکہ وہ اس کی توانائی کا حصہ ہے۔ دنیا خبر کی دنیا